عمیر بھائی، آپ نے بڑے درد سے مجھے بتایا اور آپ بہت اس کا اظہار کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ 20,000 بچوں کی شہادت ہو چکی ہے غزہ کے اندر میں۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ چلے میں محاورت اگر ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات ایک کروں تو میں اب ذکر کروں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگوں، کیونکہ میں کہوں کہ میں یہی کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یا کیا what can we do، ایک ریزولوشن کیا ہو سکتا ہے اس جمعے کے مبارک دن پر، رمضان مبارک کے پہلے جمعے پہ، کہ میں جڑ سکوں، I can contribute something، دامے درمے سخنے قدمے ذکر کسی بھی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا تصور ختم ہو گیا، ہم گریجولی ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، جی آپ اس روز بھی یہ بات چیزیں نارملائز ہو گئیں۔ ٹھیک، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا حالت یہ ہے کہ کمزور اور نحیف و نزار مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم، اس شہر کے لوگ بہت ظالم ہیں، تو اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا مسلمانوں کا گروہ جو ہماری مدد و نصرت کر سکے تو اسے ہمارے لیے بھیج دے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو پروردگار عالم اہل ایمان سے فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشکو، قریب ہے، ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ الی قصاتھا، کہ تمام اطراف و اکناف عالم سے دشمن امت پر ایسے حملہ آور ہوگا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوڈ کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ دسترخوان پر جب کھانا آپ کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، توڑتے ہیں، چباتے ہیں تو کھانا ریزسٹ نہیں کرتا، کھانا ریزسٹ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ایسی کیفیت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس وقت تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جغرافیائی یا قوت کے اعتبار سے عطا نہیں فرمائی؟ تو کیا کل قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، فرمایا امت کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا، تمہارے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالخصوص رمضان المبارک کے یہ لمحات، کہ جب ہم صرف غزہ کی بات کر رہے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس موجود ہے، یہ جو پورا قضیہ ہے دراصل یہ بیت المقدس کی وجہ سے ہے، اور بیت المقدس ہمارا تیسرا حرم ہے۔ ٹھیک، اور جب جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 کے تناظر میں زائنسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرام یوفرائٹس ٹو نائل ہمیں یہ پورا خطہ چاہیے، تو انہیں صرف یہ حصہ نہیں چاہیے، وہ تو مدینہ منورہ تک اپنی فوجوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامک ایسکیٹالوجی کے تناظر میں، علم و آخری زمان کے تناظر میں جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، وہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیفنس اور آفنس اسٹریٹجی ہمیں مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں انہیں آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم جن یعنی مصائب و آلام کا، خاص طور پر جو معاشی مسائل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنے انٹرنل کانفلکٹس میں اسی لیے مصائب و آلام میں یعنی مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ ہم بیرونی مسائل کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک ہے، قرآن میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شکایت کا ذکر بھی ہے، اور وہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے۔
اور وہ شکایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آج ہماری ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت کا سبب وحید یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا، ہم نے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ہم اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کے جب دروازے کو ترک کیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مہر بھائی آپ ذرا روشنی فرما دیں، وہ کوئی بات میں فرق ہے یا آپ ذرا اس کو؟ ایگزیکٹلی عاصم بھائی نے جو بات کی ہے کہ جو ڈیوائن ریویلیشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا علم ہے جس میں سرٹینٹی ہے، اس میں ایوولوشن نہیں ہے، صحیح، اس میں کسی بھی قسم کا پرسن ٹو پرسن، ایرا ٹو ایرا، نیشن ٹو نیشن. ہمارا علم تو ویری کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹیو پرنسپلز میں آپ کو وحی کے علم میں کبھی انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور وہ علم جب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مکمل ہو گیا، تو اب ہمارے لیے یہی حق ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ تم اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ. میں صرف ایک یہاں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی، یہاں آپ کو ٹیمپل ماؤنٹ جس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے، ایک سلور گنبد والی مسجد ہے، ایک سنہرے گنبد والی مسجد ہے، قبۃ الصخرہ جسے کہتے ہیں، یہ پورا مقام مسجد اقصی ہے. پورا مقام. بعض لوگوں کو یہ شاید ایک اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ڈوم آف دا راک ہی صرف مسجد اقصی ہے، بعض لوگ صرف سلور گنبد کو کہتے ہیں. یہ پورا حصہ جو ہے وہ مسجد اقصی میں شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ جس کو لوگ ویلنگ وال کہتے ہیں، یہ ویلنگ وال نہیں، یہ حائط براق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق ہے وہ شب معراج میں یہاں آ کر رکا تھا. یہاں ایک مسجد براق بھی ہے جہاں پر ایک حلقہ موجود ہے. کل انبیاء نے اپنے براق کو، اپنے یعنی سواری کو یہیں پر ہی باندھا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی ہمارے لیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جب آپ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات، اس کی نگرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے. اور یہاں جو قبۃ النبی ہے، اس میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. بوڑھا شخص، وہ 5 بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے پوتے پوتیاں ہیں کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچو تو امت کی شکایت کرنا کہ امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. قابل الرسول وقولوا له يا رسول الله قمتك خذلت شعب غزة يا رسول الله، المسلمين خذلونا يا رسول الله، قولوا له يسير، قولوا للرسول صلى الله عليه وسلم يسير، بلغوا يسير، بلغوا يسير، قولوا له يا رسول الله الأم خلتنا في غزة يا رسول الله، خذلونا يا رسول الله، أشلاء قطعونا والأم تتفرج علينا يا رسول الله.